مثال کے طور پہ آپ ایسے بنیں کہ اگر مرکز آپ سے کہنا کہ آپ کو ہم ایک ایسے علاقے میں بھیج رہے ہیں جہاں پہ کوئی عالم اور مفتی نہیں ہے، آپ کو وہاں جانا ہے، جامع بھی چلانی ہے، اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، ان کو پڑھانا بھی ہے، فتوے بھی لکھنے ہیں، بیانات بھی کرنے ہیں، اور ہر طرح کا مضمون پڑھانا ہے، آپ تیار ہیں؟ تو آپ کی زبان پہ یہ نہ آئے کہ جی میں تیار نہیں ہوں، اور کیا آپ کہیں جی بالکل میں تیار ہوں۔ ہر فن جو پڑھایا جائے اس کو آپ محنت سے پڑھیں، منطق ہو، فلسفہ ہو، صرف و نحو ہے، حدیث ہے، اصول حدیث ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، کتاب الفرائض ہے، تمام کو بڑی محنت سے پڑھیں اور اتنے اچھے انداز سے پڑھیں کہ آپ خود اس کو اس طرح سمجھیں بھی اور سمجھانے کی صلاحیت بھی اپنے اندر بیدار کریں۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ یہ 8 سال آپ کی زندگی کے بس پڑھائی کے 8 سال ہی ہوں، یہی ترقی اور تربیت کے بھی ہوں، یہی اپنے آپ کو مکمل طور پہ یہ کمپلیٹ کر لینے کے بھی ہوں۔ 8 سال کے بعد آپ پرفیکٹ ہو کر دین کی خدمت شروع کریں۔ جب تک آپ اپنی قدر خود نہیں بنائیں گے کوئی آپ کی قدر نہیں کرے گا۔ جو اپنی قدر پہچان لیتا ہے تو پھر معاشرہ اس کی قدر کرتا ہے، لوگ اس کی قدر کرتے ہیں۔ ابھی تو خیر آپ ذرا چھوٹے ہیں، تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا، اگر میری نصیحت یا میری درخواست آپ کو یاد رہے اور عمل کر جائیں تو ہمارے لیے بھی ثواب جاریہ ہوگا۔ یہ فارغ ہونے سے پہلے ایک ایک کتاب آپ کو سب کو لکھنی ہے، یہ ذہن بنا لیں، ایک کتاب لکھنی ہے۔ ابھی تو شروع نہیں کیجیے گا، تھوڑا دقت ہوگی آپ کو، تھوڑا سا آگے بڑھیں گے نا علم آنا شروع ہو جاتا ہے، اور نہیں تو آپ 40 حدیثیں جمع کر لیں بس۔ تھوڑا سا آپ عربی عبارت اچھے انداز سے پڑھ سکیں، شروع ہو جائیں اور شروحات اس کی پڑھ سکیں، بہت آسان ہوتا ہے۔ آپ ایک حدیث لے لیں اچھی سی جس میں اصلاحی پہلو کافی سارے ہوں، اس کی شرح مختلف جگہ سے جمع کر لیں، بس حدیث لکھی، ترجمہ لکھا اور شرح کو غور کیا کہ اس میں سے کون سی باتیں کس طرح پوائنٹ وائز میں لکھ سکتا ہوں کہ مثلا اس حدیث سے یہ نکات نکلتے ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا لکھ دیا، 2-3 صفحے مکمل ہو گئے۔ اگلی حدیث پہ ایسی کی، اس طرح پوری ایک کتاب۔ جب آپ کبھی ایسی کتاب لکھیں، جتنا لکھتے جائیں رکے نہیں، لکھیں، جو ذہن میں آ رہا ہے لکھتے جائیں، یعنی جملوں کی ترتیب پہ زیادہ غور نہ کریں، زیادہ اچھے بنانے کی کوشش نہ کریں، لکھتے جائیں۔ جب آپ ایک چیپٹر کمپلیٹ کر لیں اس کو سائڈ میں رکھ دیں 1 ہفتے کے لیے، پھر آگے کام کریں۔ 1 ہفتے بعد اپنا پچھلا پڑھ کے دیکھیں۔ جب آپ پچھلا پڑھیں گے نا تو خود بخود غلطیاں آپ کے سامنے آنا شروع ہوں گی۔ میں فوراً اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ پڑھیں، اس لیے کہ جب آدمی ایک دفعہ لکھ کے دوبارہ پڑھتا ہے نا تو بعض اوقات ذہن میں لفظ ہوتا ہے صحیح لیکن لکھا غلط ہوتا ہے، اور فوری طور پہ ہمارا ذہن اس غلطی کو پکڑ نہیں پاتا، کیونکہ ذہن میں ہوتا ہے نا تیزی سے نکل جاتا ہے۔ لیکن جب آپ 1 ہفتے بعد پڑھیں گے نا تو بالکل اجنبی عبارت لگے گی، جب آپ پڑھیں گے تو ذہن کیچ کرے گا غلطی۔ اس طرح 2-3 دفعہ کتاب کو پڑھ کے پرفیکٹ کریں گے تو آپ کتنے یہاں تشریف فرمائے دیکھیں ماشاءاللہ، اگر سب کتابیں لکھیں تو آپ کے اپنے یہاں کی 10، 20، 30 کتابیں تیار ہو چکی ہیں۔ اسی طرح جو آپ فتوے لکھتے جائیں جمع کرتے جائیے گا، جب آپ فارغ ہونے لگے تمام اسٹوڈنٹس کا ایک فتاویٰ کا مجموعہ آ سکتا ہے کہ بھئی ہمارے ماشاءاللہ یہ کیتھلی آپ کا علاقہ ہے، بیڈ فورڈ پڑتا ہے، بیڈ فورڈ کہ بیڈ فورڈ کے اسٹوڈنٹس کے یہ فتاویٰ آگے سامنے۔ اس طرح آپ اپنی جامعہ کو سب سے اوپر لے کر آئیں۔ آپ کے اسٹوڈنٹس پورے یو کے میں ہونا چاہیے کہ یار یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کام کر کے دکھایا، سمجھا ہے یار؟ اس طریقے سے آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑی برکت عطا فرمائے۔ کسی کو کوشچن ہے ذہن میں کوئی؟ اعتراف کریں، ان کا اقرار کریں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی زبان سے شکر ادا کریں۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کبھی بھی کسی نعمت کی کمی کے شکوے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے کلاس میں پڑھ رہے ہیں، اب ٹیچر نے کوئی بات آپ کو سمجھائی، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی کیا کہہ رہے ہیں، لیکن کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ ہے جو بہت تیز ذہن کا ہے، وہ فوراً اس کو کیچ کر لیتا ہے، تو اگر ٹیچر کوشچن کرتے ہیں وہ جواب بھی فوراً دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یار میرا ذہن تو چل ہی نہیں رہا، پتہ نہیں کیسی کھوپڑی ہے، کیسا اللہ نے دماغ دیا ہے، وہ یار میں شاید نہیں پڑھ سکوں گا، تو کمزوری بیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت کے لیے ہوتا یہ ہے کہ شیطان جتنے بھی انعام اللہ کے ملے ہوتے ہیں ان سب کو ذہن سے نکال دیتا ہے، اور صرف کمی نعمت کا شکوہ ہمارے دل میں اور زبان پر بعض اوقات جاری ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی ایسا ہوتا ہے زبان طالب علمی میں ہر ایک کے لیے تمام اسباق، ہر سبجیکٹ آسان ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے، بعض بہت آسان لگتے ہیں، بعض بہت مشکل لگتے ہیں۔
تو اس کی وجہ سے آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیے گا، دل میں بھی خیال نہ آئے کہ یار اللہ نے مجھے یہ صلاحیت شاید نہیں دی ہے، میں کمزور ہوں، کن ذہن ہوں، دیکھو دوسرے کو دی ہے. کیونکہ یہ ابتدا ہوتی ہے دل کے بگاڑ کی. شیطان دل بگاڑ دیتا ہے بالکل اس طرح، بار بار شکوہ ڈال دیتا ہے. اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ نہ کرے دوست کے ساتھ بیٹھ کر آپ شیئر بھی کر لیں کہ یار میرا ذہن نہیں چلتا یار اللہ تعالیٰ نے. اب ڈرتے بھی ہم بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈائریکٹ کہتے ہوئے تو نہیں کہتے، لیکن اگر یہ دل میں پلتا رہا خیال تو خدا نخواستہ ایمان میں فرق آ سکتا ہے. تو آپ جب سبق پڑھیں تو دیکھیں پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو سبق آپ کو پڑھنا ہے اس کی آپ ایک دن پہلے سے اپنے ذاتی طور پہ تیاری کریں، اسے خود سمجھنے کی کوشش کریں، کھولیں اس کو، خود سمجھیں کیا کہہ رہے ہیں مصنف نے جو لکھا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے. اچھی طرح اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو 10%، 15%، 20%، 25% آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. خصوصاً جو ثانیہ کے ہیں نا آپ سیکنڈ ایئر، آپ لوگ خاص طور پر اگلا سبق خود بنا کر لے کر آئیں. اس کے بعد جب آپ ٹیچر کے سامنے بیٹھیں گے تو جب وہ سمجھائیں گے آپ کو بہت جلدی سمجھ میں آئے گا. پھر جب آپ ٹیچر کے سامنے بیٹھے ہیں تو بہت یکسوئی کے ساتھ، یہ نہیں کہ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں اور گھر میں سوچ رہے ہیں آج کیا چچا آئے ہوں گے، ہاں کل وہ پھوپھی کا فون تو آیا تھا، ہے کیا کہا ٹیچر نے، پھر وہ اتنا آپ نے چچا پھوپھی کو یاد کیا اتنے وہ پتہ نہیں چلا کہ کیا کہا ٹیچر نے. یعنی ذہن حاضر ہونا بہت ضروری ہے. اس وقت آپ یہ نہ دیکھیں نالین پاک کے اوپر کیا لکھا ہے، مدنی کی آمد مرحبا، ٹیچر پڑھا رہا ہے مدنی کی آمد مرحبا پڑھ رہا ہے، وہ کیا ہوگا، توجہ بڑھ جائے گی. شیطان کرتا ہی ایسا ہے کہ آپ کو سامنے بٹھائے گا لیکن آپ کی توجہ کو لے جائے گا کسی اور طرف. تو اس وقت پوری یکسوئی کے ساتھ آپ اپنے توجہ ٹیچر کی طرف رکھیں. اور مجھے اللہ کی ذات پاک سے امید ہے کہ ہر استاد ایسے ہونا چاہیے اور آپ کے ٹیچر بھی ایسی ہوں گے کہ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو 10 بار کوشچن کریں. ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے بیٹھے 50 دفعہ پوچھیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کیوں پوچھ رہے ہو. لیکن ایسا مت کیجیے گا کہ آپ کو تھوڑا سمجھ میں آیا اور آپ نے کہا چلو جتنا آیا باہر نکل کے میں ان سے سمجھ لوں گا، ان سے سمجھ لوں گا، ان سے سمجھ لوں گا. کبھی نہیں. اگر آپ ٹیچر سے نہیں سمجھ پائے تو کبھی اپنے اسٹوڈنٹ ساتھی سے نہیں سمجھ پائیں گے. 100% سمجھ کر ہی اٹھیں. نہیں سمجھ میں آ رہا تو آپ میں اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ ٹیچر سے کوشچن کریں، دائرہ ادب میں رہ کر، پیار سے، محبت سے، ادب سے، اور اس میں شرمائے نہیں. بعض وقت ہوتا ہے انہوں نے ان کو کہا یار میں کوشچن کر لوں گا، کون نہیں خبر، ڈونٹ ڈسٹرب نہیں کرو یار، سنو سنو. آپ ڈر گئے، آپ نے کہا نہیں یار پوچھوں گا. ٹیچر کہیں گے تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، سب کو سمجھ میں آ رہا ہے. سب کہیں گے باہر نکل کے مجھے بولیں گے یار تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، کن ذہن آدمی کو سمجھا کرو، پوری کلاس کو تنگ کر دیتے. اس قسم کے خیالات آتے ہیں تو انسان زبان بند کر لیتا ہے کہ میں نہیں پوچھتا ہوں. سر آپ میں اعتماد ہونا چاہیے. یہاں پہ آپ تشریف لائے ہیں، اپنا وقت نکال رہے ہیں تو آپ کا حق ہے کہ آپ ٹیچر سے کوشچن بھی کر سکتے ہیں اور بالکل مکمل مطمئن ہو کے اٹھے. پھر جب آپ باہر نکل جائیں تو پھر اس کو آپ کی تکرار تو ہوتی ہوگی ماشاءاللہ، پھر اس کو آپ دوبارہ ریپیٹ کریں. اور کوشش کیجئے کہ آپ اپنی کلاس میں ہوتے ہیں بعض اچھے ذہن کے ہوتے ہیں، بعض تھوڑے سے کمزور ذہن کے ہوتے ہیں. جو کمزور ذہن کا ہونا اس سے اپنے قریب کریں. اگر آپ خود اچھے ذہن کے تو کمزور ذہن والے کو قریب کریں. بعض اوقات ہم ایک گروپ بنا لیتے ہیں، یہ تینوں بہت اچھے ذہن کے، کہتے ہیں ہم تینوں مل کے تکرار کریں گے. چوتھا آتا بولتے تم اس گروپ میں جاؤ. اس سے ہوتا کیا ہے کہ ذہین لوگ تو جلدی پک کر جاتے ہیں اور جو کن ذہن ہوتا ہے نا وہ بیچارہ وہ احساس کمتری کے شکار ہو کہ وہ میرے جیسے کو ڈھونڈ لیتا ہے، چلو یار ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں. اور دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں بیچارے تو پھر وہ ترقی نہیں ہو پاتی. پھر کیا ہوتا ہے ڈسہارٹ ہو کے یا تو وہ پڑھنا چھوڑ جاتے ہیں یا پڑھتے رہتے ہیں تو پھر وہ علم حاصل نہیں ہو پاتا. اور آپ کو پتا ہے کہ اکثر کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ پچھلی کتاب اگر کمزور رہ گئی تو آگے تھوڑا سا دشواری ہوتی ہے. اس لیے سب کو اپنے کسی بھائی کو دیکھیں کوئی کمزور نظر آ رہا ہے اس کو خود اپنے قریب کریں اور اس کو سمجھائیں پیار سے، محبت سے. یوں نہ کیجیے گا کوئی آ کے پوچھے یار مجھے سمجھ میں نہیں بتا، یار تمہیں سمجھ ہی نہیں آتا، بہت ٹائم ضائع کرتے ہو، اچھا لاؤ سمجھاتا ہوں. یہ 2 جملے نہ ہی کہتے تو اچھا تھا. اس بیچارے کی دل آزاری بھی ہو گئی. آپ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ میں تم سے زیادہ ذہین ہوں، تم کن ذہن ہو، تو وہ دل ٹوٹ جاتا ہے. پھر پیار سے، محبت سے پاس بٹھائیں، سمجھائیں اور پھر اسی طرح اگلا سبق اپنا خود تیار کر کے جائیں. خصوصاً جب آپ بڑی کتابوں پہ اب آ رہے ہیں آہستہ آہستہ
اگر آپ خود سبق نہیں پڑھیں گے، خود حاشیہ حل نہیں کریں گے، از خود تیاری کر کے نہیں جائیں گے، صرف خالی ذہن استاد کے سامنے جا کر بیٹھیں گے تو سمجھنے میں دقت ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ تو تھوڑا سا اس کا تھا. باقی دیکھیں، جب میں زمانے طالب علم میں آیا، اور ہمیشہ میری عادت ہے، آپ کو بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنا ذہن بنائیں کہ 8 سے 10 سال بعد میں کہاں ہوں گا اور مجھے کس کس چیز کی ضرورت ہوگی. 15 سال بعد میں کہاں ہوں گا، مجھے کس کس چیز کی ضرورت ہوگی. تو ابھی سے ہی آپ کو اس کو تیاری کرنی ہے. یعنی گویا کہ آپ 8 سے 10 سال بعد، 15 سال بعد کی تیاری ابھی سے ہی کریں. میں جب دارالعلوم میں گیا پڑھنے کے لیے، اس ٹائم میں دارالعلوم کے ماحول میں تھا، اور وہ ماحول اس وقت ایسا ماحول تھا کہ جو درس نظامی کی طرف جاتا تھا تو ماحول میں مشہور ہوتا تھا کہ یہ ماحول سے اینٹی ہو گیا اس لیے جا رہا ہے. یعنی ہمارے ماحول میں درس نظامی کا شعور ہی نہیں تھا، اور حضرت صاحب منع بھی فرما دیتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی حضرت صاحب کے منع کرنے کی کہ عام دارالعلوموں کے اندر آپ کو پتا ہے ماحول ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک بچہ عام ماحول سے ماحول میں آتا تھا، دارالاسلامی کے ماحول میں تو بڑا اچھا پاکیزہ ماحول، پیاری باتیں ہیں، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، تو شوق بیدار ہوتا تھا علم کا. پھر وہ عام دارالعلوم میں چلے جاتے تھے. اچھا، وہاں پہ ایک سے ایک افلاطون آیا ہوتا تھا مختلف پاکستان کے علاقوں سے، گالیاں بکنے والے، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والے. تو وہ بچہ جب ان کے ساتھ رہتا تھا نا تو ماحول تو بالکل ختم ہو جاتا تھا اس کا. پھر کیا ہوتا تھا، بعض اوقات وہ درس نظامی بھی کمپلیٹ نہیں کر پاتا تھا، تو وہاں سے بھی گیا اور ماحول سے بھی گیا. تو جب ایسے کئی تجربات سامنے آئے تو پھر حضرت صاحب پیار سے منع کر دیا کرتے تھے کہ یعنی جیسا میں نے پوچھا صاحب سے، صاحب میں چلا جاؤں؟ صاحب نے فرمایا دعوت اسلامی کو درس نظامی کی ضرورت نہیں ہے. شروع کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. وہ سمجھانا کیا مقصود تھا صاحب کا، صاحب کو پتا تھا یہ نیا نیا ماحول میں آیا، ابھی جوش چڑھ گیا ہے اس کو، وہاں جائے گا تو نہ وہاں کرے گا نہ یہاں کرے گا. اب ہمیں تو اتنا تجربہ تھا نہیں نا، صاحب کو تو تھا. تو اس وجہ سے ماحول نہیں تھا تو منع کر دیا کرتے تھے. لیکن میری بھی ایک ضد تھی بہت زیادہ، بار بار کسی نہ کسی سے کہتا تھا یار صاحب سفارش کر دو. تو الحمدللہ یہ مدینہ شریف میں صاحب کے ساتھ تھا، جس کو چل مدینہ اصطلاح پہلے آپ نے سنی ہوگی. میں 2 دفعہ چل مدینہ ہوں لگاتار. اور تیسرے سال جب ہونے لگا تھا، صاحب نے مجھے آفر کی تھی کہ ہمارے سال چلنا ہے. تو میں نے کہا صاحب میں درس نظامی شروع کر چکا ہوں، اگر آپ فرماتے ہیں تو میں چھٹی لے کے چلتا ہوں، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں کورس کمپلیٹ کرتا رہوں. حسن نے فرمایا نہیں، تم پڑھتے رہو. تو تیسرا سال میرا ایسا رہ گیا تھا، ورنہ ہیٹرک ہو جاتی. تو یہ مسجد نبوی میں کے سامنے بالکل پھر صاحب سے میں نے، وہ بلال عبداللہ تھے، ان سے میں نے کہا میری سفارش کرو، آپ کے لیے ثواب جاری ہو جائے گا. ترنت صاحب سے پھر میری سفارش کی کہ صاحب تھے، میں تھا اور وہ تھے کیا صاحب یہ درس نظامی کرنا چاہتا ہے. صاحب نے فرمایا کہ دیکھو میرا مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ جو جاتا ہے نا وہ پھر اس ماحول میں جا کر یہاں کا بھی نہیں رہتا. تو میں رسک نہیں لینا چاہتا کہ ایسا نہ ہو تم ضائع ہو جاؤ، پھر آپ ضائع ہو جائیں. تو حضرت صاحب ایک جملہ ہمارے سامنے کہتے تھے، نو رسک نو گین. اکثر صاحب کہتے تھے ہمیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں سب اس علاقے میں جائیں گے یہ ہو جائے گا. سب فرماتے ہیں نو رسک نو گین، یار جاؤ کام کرو. تو میں نے وہی جملہ حضرت صاحب کی خدمت میں دائرہ تو میں نے کہا صاحب نو رسک نو گین. صاحب ہنس پڑے نا. تو صاحب نے فرمایا چلو ٹھیک ہے آپ کر لیں. تو پھر بعد میں بلال عبداللہ مجھے بتا رہے تھے، میں تو آ گیا تھا کہ میں نے صاحب سے کہا صاحب ان کا یہ رہیں گے نہیں رہیں گے ماحول میں. صاحب نے فرمایا انشاءاللہ یہ رہے گا. اتنا صاحب کا اعتماد تھا. تو میں جب گیا تو تھوڑا سا میں نے دلچسپی کے لیے آپ کو بات بتائی، جو اصل جو بات ہے میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں. میں جب وہاں گیا پڑھنے کے لیے، اب میں نے سوچنا شروع کیا کہ مجھے یہاں سے 8 سال میں فارغ ہونے کے بعد کیا کیا کرنا ہوگا. تو اگر میں ان بعد والی چیزوں کو بعد میں کروں گا تو پھر مجھے کتنا عرصہ لگے گا. مثال کے طور پہ میں عالم بننا چاہتا ہوں، وہ تو چلو 8 سال میں ہو جائے گا. اچھا اگر میں مفتی بننا چاہوں گا تو مجھے بعد میں ٹائم دینا پڑے گا. اگر میں اچھا استاد بننا چاہوں گا تو فارغ ہونے کے بعد پھر پڑھانا پڑے گا. تو پھر میں کب جا کے دورہ حدیث تک کی کتابیں پڑھاؤں گا، 10 سال میں پہنچوں گا. کیونکہ نیا ٹیچر ہوتا ہے، پہلا سال 2 سال پڑھایا، دوسرا سال 1-2 سال پڑھاتے ہیں، پھر تیسرا کتاب 1-2 سال پڑھاتے ہیں، تب دورہ حدیث میں جب پہنچتے ہیں تو 10-15 سال ہو چکے ہوتے ہیں. ایسی کتابیں لکھوں گا تو کتنے عرصے بعد لکھ سکوں گا. یوں میں نے کیلکولیشن کی تو وہ تو مجھے لگا میں دادا بن جاؤں گا تب میں کروں گا. یہ تو بڑا خطرناک مسئلہ، یہ ابھی کرنا پڑے گا سر. تو پھر میں نے اپنا ذہن بنایا کہ بیان تو الحمدللہ میں ماحول کی برکت سے بہت اچھے کرتا تھا. سالانہ اجتماع وغیرہ میں بیانات، تربیتی بیانات ہوتے تھے. تو پھر میں نے ایک تو تمام ہر فن کی کتاب، جو بھی فن تھا
اس کی کتاب دلچسپی سے پڑھی بھی، اور میرے پاس تقریباً 50 اسٹوڈینٹس تھے جو مختلف علاقوں سے آ گئے تھے پڑھنے کے لیے. اچھا اب جگہ تو تھی نہیں، میں تو خود پڑھتا تھا، تو کوئی کسی مسجد کے کمرے میں 2 یہاں ٹھہر گئے، 4 وہاں، 4 نے وہاں کرائے پہ مکان لے لے، اس طرح کر کے. اور پھر میں ایک دن میں 16 گھنٹے پڑھاتا تھا، 16 گھنٹے لگاتار. فجر کے بعد پڑھاتا تھا، پھر دارالعلوم چلا گیا، دارالعلوم تک پڑھاتے رہتا تھا، پھر واپس آ کر پھر عصر تک پڑھانا، اسی میں کھانا نماز وغیرہ ہے، پھر عصر سے مغرب، پھر مغرب سے عشاء، پھر عشاء کے بعد اسٹوڈینٹس آتے تھے، اس طرح رات کو 12 بجے وقت. اور اسی میں اپنی تیاری بھی، بعض دفعہ تو 2:30 بج جاتے تھے رات کی تیاری کرتے ہوئے. اور چونکہ ہم نئے نئے جامعہ نظامیہ میں آیا تھا، ماحول میں تھا، اور اس وقت جامعہ نظامیہ کا ماحول دعوت اسلامی کے ماحول سے بہت زیادہ اینٹی تھا. یہ کتنی دیر تک کرنا تاکہ میں لمٹ کا حساب سے کتنا زیادہ خطا فرمائیں ہماری سعادت ہے. نہیں، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے. تربیت میں چاہتا ہوں ذہن بنے نا بچوں، آپ مضبوط ہوں گے. دیکھو اس سے آپ کو بھی جو میں آگے اب آپ کو بات بتا رہا ہوں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو ہاں، وہ جامعہ نظامیہ کا ماحول جو تھا دعوت اسلامی کا بڑا اینٹی ماحول تھا. ہم ماحول میں تھے، آئے تھے، تو ہر ٹیچر جو تھا وہ کوئی تنقید کرتا تھا. اور ہمارے استاد جو مفتی عبدالقیم ہزاروی صاحب تھے، شاید آپ نے نام سنا ہو، مفتی اعظم پاکستان، بہت بڑے عالم تھے وہ، حضرت صاحب سے بہت اینٹی تھے. تو اب مجھے یہ خوف ہوتا تھا کہ اگر میں صحیح تیاری کر کے نہیں گیا نا تو انہوں نے اٹیک کیا کرنا ہے امام ہے، انہوں نے اٹیک کرنا ہے مجھ پر کہ تم لوگ کچھ نہیں پڑھتے ہو، دعوت اسلامی والے ایسے ویسے. اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے حضرت صاحب کو کوئی برا کہے یا دعوت اسلامی کو برا کہے. یہ بھی سائڈ میں رکھ دیجیے گا، بعد میں بات ہے. تو بڑی محنت کر کے میں جاتا تھا، بہت محنت کرنی پڑتی تھی. اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم نے وہاں ماحول کیسے بنایا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ سب یہاں علم دوست ہیں، تو علم کے ذریعے ان کو متاثر کریں گے تو ہم اپنا ماحول بنا سکتے ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ جب رزلٹ نکلتا تھا نا، اور ہماری کلاس کا رزلٹ اناؤنس ہونے لگتا تھا، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کا ہوتا تھا، جب فرسٹ کا وہ نام لینے لگتے تھے میں پہلے کھڑا ہو جاتا تھا کہ مجھے یقین تھا میرا نام ہی لے گا. اور ایسے ہوتا تھا ہر سال میں فرسٹ. تو ٹیچرز کی نگاہوں میں آ گیا بہت زیادہ، ہر ٹیچر محبت کرنے لگے. تو الحمدللہ اس طرح پڑھاتے ہوئے میں نے تقریباً ہر فن کی کتاب زمانے طالب علم میں پڑھا دی تھی. ہر فن کی کتاب، صرف دورہ حدیث نہیں پڑھایا تھا، باقی موقوف علیہ تک. بلکہ شاید آپ کے لیے یہ باعث حیرت بھی ہو اور آپ کو دلچسپی بھی اس میں محسوس ہوگی کہ جب میں 5ویں سال میں پہنچا نا تو میں نے دارالعلوم چھوڑ دیا تھا، جامعہ نظامیہ لاہور چھوڑ دیا. لیکن میں کراچی نہیں آیا، میں وہیں رہا. اور مفتی صاحب بھی جانتے تھے ہمارے استاد صاحب کی دارالعلوم چھوڑ دیا لیکن کراچی نہیں گئے، پڑھا رہے ہیں لڑکوں کو نا. اور 6واں 7واں سال جو موقوف علیہ کا سال کہلاتا ہے، اور حضرت جانتے ہیں کہ سب سے مشکل ترین کتابیں اس سال میں ہوتی ہیں. اور وہ 2 سال میں نے اپنی صرف ذاتی محنت سے وہ کور کیے تمام کتاب. اور کرنے کے بعد پھر میں 2 سال 1 سال میں کور کیا. پھر میں اس سے اگلے سال پہنچ گیا دارالعلوم میں. میں نے کہا جی مجھے دورہ حدیث میں بٹھا لیں ڈائریکٹ. مفتی صاحب اب انہیں اعتماد تھا تبھی نا، مفتی صاحب نے کہا کہ کتابیں ساری پڑھنی ہیں. میں نے کہا جی ہاں. ٹیسٹ تک نہیں لیا، فرمایا ٹھیک ہے. تو میرے جو ساتھی کلاس تھی میرے ساتھ وہ 1 سال پیچھے ہو گئی، میں چھلانگ لگا کر 1 سال ویسا بچ گیا میرا. اچھا ساری کتابیں پڑھا لی. جب میں 6 7 سال کر رہا تھا تو اسی وقت میرے ذہن میں خیال آیا کتاب لکھنے کا. اور وہ اس طرح آیا ویسے کہ ہمارے جو طالب علم تھے غریب بہت تھے بچے. بعض ایسے تھے جن کو صبح ناشتے کے پیسے نہیں ہوتے تھے ان کے پاس، تو فاقہ کرتے تھے. اور میں نے بھی ایک دفعہ 2 دن کا فاقہ کیا ہوتا ہوں، پیسے نہیں تھے جیب میں کھانے کے لیے. پتہ نہیں کہاں سے پھر مجھے وہ گدے کے نیچے سے 5 روپے مل گئے تھے. تو میں نے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے 3 روپے کی روٹی لی تھی، 2 روپے کی پیاز، اس سے میں نے کھایا. تو ایسا ہمارا وہاں تندرستی کا عالم تھا. تو پھر میں نے اپنے ایک شاگرد تھے ان سے میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک مکتبے کی بنیاد رکھیں، اس میں جب کتابیں سیل آؤٹ ہوں گی جو نفع آئے گا اس سے ہم طالب علموں کو تھوڑا سنبھال سکیں گے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں جب تک آپ خود کتاب نہیں لکھیں گے اتنا پروفٹ نہیں ہوتا، اپنی کتاب ہوگی بکے گی تو پھر پروفٹ اچھا ہوگا. تو پھر میں نے تحریر کی، اربعین رضوی کے نام سے میں نے کتاب لکھی الحمدللہ. اس طرح مکتبہ بھی قائم ہوا، کتاب بھی. پھر اب فتویٰ نویسی تھی تو میں نے اپنے استاد محترم مفتی اشفاق صاحب جو یہیں لندن میں ہوتے ہیں ان سے میں نے گزارش کی. وہ خانوار ہوتے تھے ان دنوں میں، لاہور میں تھا. میں نے کہا میں آپ کو فتوے لکھ کر بھیجتا ہوں، آپ
چیک کر کے مجھے واپس بھیج دیا کریں، تو اس طرح میرا فتویٰ نویسی اچھی ہو جائے گی۔ اچھا، عبدالقیم ہزاری صاحب سے بات کرتے ہوئے ڈرتا تھا میں، وہ بڑے سخت مزاج کے آدمی تھے، یس کریں یس، نو کریں نو، ڈانٹ دیتے تھے۔ تو مفتی اشفاق صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں میں منع نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ، اور یہ آپ کے لیے بھی بڑی اچھی بات ہے، آپ غور کیجیے گا، انہوں نے فرمایا کہ آپ اردو کے جو فتاوی ہیں وہ پڑھیں، جو کوشچن ہو وہ اچھی طرح پڑھیں اور اس کا خود جواب لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد دیکھیں کہ جو ان مفتی صاحب نے جواب دیا ہے وہ اور آپ کا جواب ملتا جلتا ہے یا نہیں۔ کچھ عرصے آپ لکھیں گے تو انشاءاللہ پریکٹس ہو جائے گی۔ میں نے تو وہ شروع کر دیا، پھر میں نے ہمت کر کے مفتی عبدالقیم ہزاری صاحب سے ایک دن کہا، میں نے حضور میں ایک بات کرنی ہے، کہا کہیں، تو میں نے کہا حضور میں فتوے لکھنا چاہتا ہوں۔ تو موڈ بڑا اچھا تھا مفتی صاحب کا، کہنے کا ٹھیک ہے لکھیں، کتابیں ہیں آپ کے پاس؟ اچھا، کتابوں کا اتنا شوق تھا اپنی ذاتی کتابیں جمع کرنے کا، کھانا بعد میں کھاتا تھا، کتابیں پہلے لیتا تھا، تو وہ کتابیں کافی ساری فتوے کی سب جمع تھی، میں نے کہا ہیں میرے پاس، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ دارالفتہ سے فتوے لے جائیں، استفتاء لے جائیں، فتویٰ لکھ کر لائیں۔ وہ میں شروع ہو گیا، اور اللہ کا کرم ہے کہ ایک بس میری مسٹیک ہوئی، وہ بھی شاید مسٹیک تو نہیں کہیں گے، میں نے لکھا علماء اہل سنت نے فرمایا، تو مفتی صاحب نے فرمایا یہاں لکھیں علماء احناف نے فرمایا، فقہی بات تھی، فرمایا علماء احناف لکھ دیں بس، باقی کبھی فتوے میں مفتی صاحب نے نہیں فرمایا یہاں تم نے غلط لکھ دیا۔ اللہ کا کرم ہے، اور میں وہ واحد شخص ہوں گا، میں دعوے سے کہتا ہوں، جن کو مفتی صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر فتوے کی اجازت دی تھی کہ یہ بالکل یہ لکھ سکتے ہیں فتویٰ۔ تو زمانے طالب علم میں فتویٰ نویسی بھی میں نے کر، اب جب میں فارغ ہوا تو میں ایک عالم بھی تھا، مفتی بھی تھا، ایک مدرس بھی تھا، ایک محرر بھی تھا، اور ایک مربی بھی تھا، تربیت کرنے والا، سب چیزیں میں نے جمع کر دی۔ تو یہی میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، دیکھیں آپ کے ٹیچر آپ کو محنت سے پڑھائیں گے، آپ کی صلاحیتوں کو بھی ابھاریں گے، لیکن جب تک آپ اپنے فیوچر کے بارے میں خود سنجیدہ ہو کر اور اپنی ذاتی محنت میں اضافہ نہیں کریں گے تب تک آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ جو تنظیمی ذمہ داری اگر آپ کی ہیں تو وہ بھی آپ پوری کریں، اور اس کے بعد آپ یکسوئی سے اپنی ترقی کے بارے میں سوچیے اور غور کریں، لیکن اپنے ٹیچر سے معلوم کر کے، ایسا نہ ہو کلاس بھی آپ ڈسٹرب کریں۔ تو آپ یہ چند جو چیزیں میں نے آپ کو کہیں دیکھیں، عالم، مفتی، اچھا مدرس، اچھا محرر، ایک اچھا کلام کرنے والا مبلغ جس کو آپ کہہ لیں یا مقرر کہہ لیں، یہ تمام آپ کو انہی 8 سال کے کورس ہے آپ کا، انہی 8 سال میں کرنا ہے بس۔ 8 سال سے فارغ ہو کر اپنی صلاحیت